اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید اللہ کی لا ریب کتاب میں سے ایک آیات مبارکہ تلاوت کی ہے. دعا ہے اللہ رب العزت سے مجھے کما حقہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق عظیم عطا فرمائے. آپ کے پاس جو اخلاق ہیں وہ کسی کے پاس نہیں ہے. کسی شخص نے سوال کیا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اے مومنوں کی ماں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تو بتائیں. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے؟ کہنے والے نے کہا ام المومنین قرآن کی تلاوت تو ہم روز کرتے ہیں، میں آپ کے اخلاق کا سوال کر رہا ہوں، آپ کے اخلاق کا پوچھ رہا ہوں. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا یہ سارا کا سارا قرآن یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں، قرآن پڑھتے جاؤ، حضور کے اخلاق سنتے جاؤ. یہ سارا کا سارا قرآن آپ کے اخلاق ہے. علماء نے لکھا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے کسی پر غصہ نہیں ہوئے، کبھی بھی اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا. جو بھی زیادتی کرتا، تکلیفیں دیتا، آپ اسے معاف فرما دیتے. ہاں غصہ کیا ہے، ناراض ہوئے ہیں تو صرف اس بات میں کہ کسی کو اللہ کے حکم کے خلاف کرتے ہوئے دیکھا یا شریعت کی مخالفت کرتے ہوئے دیکھا ہے تو اس پر ناراض ہوئے. اپنی ذات کے لیے نہ کبھی کسی سے ناراض ہوئے نہ کسی سے بدلہ لیا. کتنا ستائے آپ کو، کتنا آپ کو تکلیفیں دی، لیکن کسی سے بھی آپ نے بدلہ نہیں لیا، سب کو معاف فرما دیتے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر عبادت فرما رہے ہیں. ایک شخص آیا، عقبہ بن معیط آیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں کپڑا ڈال کے زور سے اس نے کپڑے کو پھینچا. آپ کا گلا مبارک دب گیا، سانسیں رک گئی، آپ کی آنکھیں باہر نکلنے کو آ گئی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، ان سے رہا نہ گیا. آپ نے فرمایا ظالم کس کو تکلیف دے رہے ہیں جو تمہیں سیدھے راستے کی طرف بلا رہا ہے، کامیابی کا راستہ تمہیں دکھلا رہا ہے، اللہ کی رضا اور جنت کا راستہ تمہیں دکھلا رہا ہے، اس کو تم
تمہاری رہنمائی کر رہا ہے، تمہارے فائدے کے لیے تمہیں راستہ بتلا رہا ہے، اسے تم تکلیف دے رہے۔ انہوں نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ دیا، اتنا مارا ابو بکر کو، آپ کے سر کے بال اکھاڑ دیے انہوں نے، بے ہوش ہو گئے۔ گھر والوں نے سمجھا شاید ابو بکر چلا گیا، مردہ سمجھ کے گھر میں لے گئے۔ جس وقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آیا، سب سے پہلا جملہ کہ میرے آقا میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، ان کی طبیعت کیسی ہے؟ جواب دیا گیا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا جب تک میں آپ کو دیکھ نہ لوں، آپ کا دیدار نہ کر لوں، آپ کی زیارت نہ کر لوں، مجھے سکون نہیں ملے گا۔ تو عرض کر رہا تھا جتنے تکلیفیں آپ کو ملی، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے بدلہ نہیں لیا، کسی پر ناراض نہیں ہوئے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اللہ کا پیغام سنا رہے ہیں، اللہ کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، ابو لہب ہے کہ آپ کے پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں، آپ کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، لوگوں سے کہہ رہا لوگوں اس کی بات کو نہ سننا، اس کی بات کو نہ ماننا، اس کی دعوت کو نہ سننا، اس کی تبلیغ کو نہ سننا، یہ ایک نیا دین لے کے آیا ہے، ہمارے آباء و اجداد کا دین اس نے چھوڑ دیا، یہ 360 جو بت ہمارے خدا ہے ان سے یہ بیزاری کا اعلان کر رہا ہے، ایک رب کی طرف جھکنے کا وہ اقرار کر رہا ہے، ایک رب کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہا ہے، اس نے نیا دین بلا دیا ہے، اپنے آباء و اجداد کا دین اس نے چھوڑ لیا ہے، اس لیے اس کی بات کو نہ ماننا نہیں سننا۔ کبھی ابو جہل کہ آپ کے پیچھے پیچھے اور کہنا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں، آپ آگے دعوت دے رہے، یہ پیچھے سے آوازیں لگاتا ہوا رہے، اس کا کلام نہ سننا، اس کا قرآن نہ سننا، اس کی بات کو نہ ماننا، اللہ اکبر معاذ اللہ کہنے لگے یہ پاگل سا یہ جادوگر ہے، اس کی بات کو نہ ماننا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حسب معمول ابو جہل کے پاس کئی مرتبہ گئے، کئی دفعہ دعوت دی، کئی دفعہ اللہ کا پیغام سنایا، اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ ابو جہل کے پاس گئے، اللہ کا پیغام سنایا، اسلام کی دعوت دی، اللہ اکبر کہ تم ایمان لے آ، اسلام کی دعوت دی، اللہ کا حکم سنایا، اللہ کی طرف سے آنے والا امر اور وحی کو سنایا۔ ابو جہل ظالم نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنا شروع کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک بھی زخمی ہو گیا۔ یہ معاملہ دیکھنے والی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خادم ہے، نوکرانی ہے، کام کرنے والی ہے، اس نے جب دیکھا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی سے جا کر بتلایا، اللہ اکبر آج تیرے بھتیجے کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل نے مارا ہے، حضرت حمزہ کے بھتیجے کو آج ابو جہل نے مارا ہے، کیا آپ کے سر مبارک سے خون نکلنا شروع ہوا ہے، اللہ اکبر۔ حضرت حمزہ کی گھر والی بھی اللہ اکبر اسے بھی صدمہ پہنچا، وہ بھی پریشان ہوئی، ابو جہل نے کیوں اسے مارا ہے۔ تھوڑی دیر گزری ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، اللہ اکبر۔ اس کی گھر والی نے بتایا آج تیرے یتیم بھتیجے پر ابو جہل نے ظلم کیا ہے، مارا ہے کہ آپ کے سر مبارک سے خون نکلنا شروع ہو گئے ہیں۔
حمزہ کی بہن ہے، حضور کی پھپھی رو رہی ہے، آنکھوں میں آنسو ہے۔ حضرت حمزہ نے اپنی بہن کو روتا ہوا دیکھا، آنکھوں میں آنسو نکلتے ہوئے دیکھے، بہن کی سروں کے اوپر ہاتھ رکھا، اللہ اکبر کہنے لگے اے میری بہن یہ تیرا بھائی حمزہ ہے، تو کیوں رو رہی ہے، تیری آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ اللہ اکبر۔ اس لیے علماء نے لکھا بہنوں کے پاس جایا کرو، ان کے سروں کے پر ہاتھ رکھا کرو، اللہ اکبر۔ حضرت حمزہ اپنی بہن کی صفیہ کے ہاتھ کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا ہے، پوچھ رہے ہیں کیا بات ہے، تیری آنکھوں میں آنسو کیسے ہے، تو پریشان کیوں ہے، تو کیوں رو کیوں رہی ہے؟ اللہ اکبر۔ صفیہ کہنے لگی اے میرے بھائی، آج میرے بھتیجے یتیم بھتیجے کو ابو جہل نے مارا ہے، کاش کہ آج اس کا ابا موجود ہوتا، آج اس کے ابا کے حیات کرتے، آج اس کا ابا نہیں ہے، اس کی اماں بھی نہیں ہے، یتیم سمجھ کے اسے مار رہا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اب میرا بھتیجا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے؟ بی بی صفیہ نے بتایا، آپ کی بہن صفیہ نے بتایا وہ بیت اللہ کے اندر ہے، اللہ کے گھر میں موجود ہے، آپ کو جب بھی تکلیف پہنچی، جب بھی صدمہ پہنچا، اللہ کی دربار میں اللہ کے ساتھ وہ اللہ کے سامنے بیٹھ جایا کرتے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، ابو جہل کی بات جاتے ہیں، دیکھا ابو جہل کی اس بات، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے، ہجوم لگا ہوا ہے۔ حضرت حمزہ ایمان لانے سے بھی پہلے پہلوان تھا، ایمان لانے کے بعد بھی پہلوان ہے، اس وقت تک ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا تھا، کلمہ پڑھنے سے بھی پہلے اللہ اکبر۔ ابو جہل کے پاس گیا، دیکھا کچھ لوگ جمع، ہجوم لگا ہوا ہے، آپ نے ہجوم کو چیر کے ابو جہل کے پاس گئے، ابو جہل کو مارا، پٹک پٹک کے مارا کہ اس کے سر سے بھی خون نکلنا شروع ہوا، اللہ اکبر۔ پھر ہم کہنے لگے خبردار آج کے بعد اگر میرے بھتیجے کی طرف تو نے نظر اٹھائی، اسے لامارس نہ مت سمجھنا، اسے یتیم نہ سمجھنا، میں اس کا وارث حمزہ اس کا چچا موجود ہوں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آئے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ اکبر۔ دیکھا آپ غمزدہ بیٹھے ہیں، آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو ہیں، ایسے ہاتھ اٹھائے اللہ کی دربار میں دعا مانگ رہے ہیں، اللہ اکبر۔ حضرت حمزہ قریب آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہو، آپ غمزدہ نہ ہو، آپ خوش ہو جائے، میں نے آپ کا بدلہ ابو جہل سے لے لیا ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس بات پہ خوش نہیں ہوں کہ تو نے میرا بدلہ لیا ہے، کیونکہ میں تو معاف کرنے والا ہوں، میں تو درگزر کرنے والا ہوں، میں بدلہ لینے والوں میں نہیں، میں ناراض ہونے والوں میں نہیں، میں اس بات پہ خوش نہیں ہوں کہ تو نے بدلہ لے لیا ہے۔ حضرت حمزہ پوچھنے لگے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کس بات پہ آپ خوش ہو جائیں گے؟ آج میں آپ کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کی چہرے پہ خوشی دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کی چہرے پہ مسکراہٹ دیکھنا چاہتا ہوں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرا چچا آج تو کلمہ پڑھ لے، آج تو ایمان لیا، آج تو اللہ کی ذات پہ ایمان لیا، تمام انبیاء کی ذات پہ ایمان لیا، قیامت کے اوپر ایمان لیا، اور موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پہ ایمان لیا، یہ مجھ بدلہ لینے سے مجھے زیادہ پسند ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے بیٹھے پڑھ رہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، کلمہ پڑھ کے آپ کے قدموں میں بیٹھ کے غلام بن گئے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، آپ کا چہرہ کھل اٹھا، فرمایا بدلہ لینے
سے مجھے یہ بہتر ہے کہ تو ایک جہنم سے نکل کے جنت والا بن جائے، یہ مجھے زیادہ پسند ہے۔ یہ آپ کے اخلاق ہے، یعنی آپ کسی سے بدلہ دینے کو پسند نہیں کرتے، کسی کے پر ناراض ہونے کو پسند نہیں کرتے آپ۔ فرمایا جنگ عہد کا موقع ہے، ایک دشمن نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وار کیا ہے، تیر مارا، جس کی وجہ سے آپ کا دانت مبارک شہید ہوا۔ عبداللہ بن شہاب نے دوسرا تیر مارا، اللہ اکبر، جس کی وجہ سے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک بھی زخمی ہو گیا، خون آلود ہو گیا۔ پھر تیسرا ابن قمیہ نے تیسرا تیر مارا ہے، اللہ اکبر، ابن قمیہ نے پتھر اٹھا کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھینکا، جس کی وجہ سے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں وہ پتھر لگا، آپ کی خود کی کڑیاں وہاں سر کے اندر گھس گئی، اللہ اکبر۔ اس لیے اسی ابن قمیہ نے شور مچا دیا، اور مسلمانوں بھاگ جاؤ، تمہارا سردار تو قتل ہو چکا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، آپ کا چہرہ صاف کر رہے ہیں، خون صاف کر رہے ہیں، لیکن خون رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راکھ بنائی، راکھ بنا کے آپ کی زخم مبارک کے اندر رکھا، زخم کو بھرا، پھر آپ کا خون مبارک رک گیا، اللہ اکبر۔ ادھر سے بدلے کی بات ہو رہی ہے، ادھر سے صحابہ کرام آ گئے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہاتھ اٹھا دیں، آج ہاتھ اٹھائیں، اپنے رحمت والے ہاتھوں کو اٹھائیں تاکہ اللہ آپ کے دشمن کو ہلاک کر دے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہاتھ اٹھائے، صحابہ کرام نے سمجھا آج یہ تو ہلاک ہو گئے، یہ تو تباہ و برباد ہو گئے، دشمنان اسلام کا آج نام و نشان نہیں رہے گا، آج یہ ملیا میٹ ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، جیسے آپ نے ہاتھ اٹھایا، رحمت والے ہاتھ اٹھے ہیں، آج اللہ اکبر محبوب کے ہاتھ اٹھنے کی دیر ہے، یہ وہ ہاتھ ہے، محبوب ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ بادلوں کو آسمانوں پہ اٹھا لیتا ہے، یہ وہ ہاتھ ہے، محبوب کے ہاتھ ایسے آپس میں جڑتے ہیں، اللہ بادلوں کو آپس میں ملا دیتا ہے، یہ وہ ہاتھ ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ اپنے چہرے پہ نہیں پہنچتے، اللہ بارش کو پہلے زمین پہ پہنچا دیتا ہے۔ آج عہد کا موقع ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، لوگ سمجھ گئے آج دشمنان اسلام کی خیر نہیں، آج ان کی بربادی کا وقت ہے، آج ان کی ہلاکت کا وقت ہے، آج ان کی تباہی کا وقت ہے، لیکن قربان جاؤں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیمہ پہ، اللہ اکبر، جس وقت آپ نے ہاتھ اٹھائے تو کیا مانگا؟ اللہم اہد قومی، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ اللہ میری امت کو ہدایت دے، ان کو پتہ نہیں ہے، لا علم ہے، اس لیے مجھے تکلیفیں دے رہے ہیں، وہ تکلیفیں دے رہے ہیں، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کے لیے، ان کے لیے ہدایت کی دعا مانگ رہا ہے، یہ آپ کے اخلاق ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام غزوے سے واپس آ رہے ہیں، دوپہر کا وقت ہے، سفر کرتے کرتے ایک جگہ کے اوپر ارادہ فرمایا کہ یہاں اس درخت کے نیچے تھوڑی دیر آرام کر لیں، پھر آگے سفر کریں گے۔ ایک درخت کے نیچے صحابہ کرام سو گئے، دوسرے درخت کے نیچے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے۔ دشمنوں نے دیکھا، کہا اب تو یہ سارے سو گئے، کیونکہ نہ اس وقت کو، موقع کو غنیمت سمجھا جائے۔ ایک پہلوان کو انہوں نے لالچ دی، انہوں نے مال دیا، کہا یہ مال ہم تمہارے حوالے کرتے ہیں، تم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں۔ وہ پہلوان آیا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے قریب آیا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک کھل گئی، آپ نیچے سوئے، آرام فرمائے،
آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اور وہ سامنے تلوار لے کے کھڑا ہے اور کہنے لگا آج میری تلوار سے تمہیں کون بچائے گا؟ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے یقین اور اطمینان کے ساتھ جملہ فرمایا میرا اللہ مجھے بچانے والا ہے۔ جیسے ہی اللہ کے نام کی صدا لگی، اللہ کے نام کی ایک ضرب لگی تو فوراً وہ شخص ایسے کانپنے لگا، کانپتے کانپتے تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی اور فرمایا اب بتا تجھے کون میری تلوار سے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ ایک دشمن کا یقین دیکھو کیا کہنے لگا، مجھے آپ کے اخلاق اور حسن سلوک مجھے بچائے گا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار ہوئی اپنے ہاتھ میں لی، اس کے ہاتھ میں دے دی، یہ لے اپنی تلوار لے لے۔ اس نے اپنی تلوار بھی لی اور وہ دشمن بن کے نہیں گیا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا داعی بن کے اپنے قوم کے اندر چلا گیا اور اپنے قوم میں جا کر کیا کہنے لگا، لوگوں اس طرح کا حسن اخلاق اور مہربان اور شفیق میں انسان آج تک نہیں دیکھا جو آج میں نے دیکھا ہے۔ یعنی اخلاق وہ ہیں آپ کے کہ جو دشمن بھی آپ کے اخلاق کی تعریف کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت خیبر کو فتح کر کے واپس آ رہے ہیں، راستے میں ایک عورت نے دعوت دی آپ کو جس کے اندر اس نے گوشت کے اندر زہر ملا دیا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لقمہ کھا لیا، دوسرا لقمہ اٹھانے لگے، اللہ نے گوشت کو جو بھنا ہوا ہے پکا ہوا ہے اللہ نے اسے بلوایا، وہ گوشت کہہ رہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہ کھائیں میرے اندر زہر ملا ہوا ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا لقمہ رکھ دیا اور عورت سے فرمایا یہ کیا تو نے حرکت کی ہے؟ اب عورت پریشان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا زہر ملایا تو نے۔ شرمندہ ہوئی، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیسے پتا چلا میں نے زہر ملایا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ نے اس گوشت کو بلوایا، گوشت نے مجھے بتلایا کہ میرے اندر زہر ہے۔ ایسی حرکت کیوں کی ہے؟ کہنے لگی اس لیے میں نے کہا پتہ نہیں آپ سچے نبی ہے یا نہیں ہے، اگر سچے نبی ہوں گے تو آپ کو کچھ نہیں ہوگا، اگر سچے نبی نہیں ہے تو آپ سے جان چھوٹ جائے گی۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ زہر اتنا کڑوا تھا کہ ساری زندگی اس زہر نے مجھے تکلیف دی ہے۔ اور آخری وقت میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی ایک زہر کے ایک لقمے نے مجھے میری شہرت کو کاٹ رہا ہے، تکلیف دے رہا ہے مجھے۔ یہ ساری زندگی جس کی وجہ سے تکلیف ملی ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی بدلہ نہیں لیا، اس کو بھی معاف کر دیا۔ یہ آپ کے اخلاق ہیں۔ ہم کہاں دشمن کو معاف کرنے والے، ایک بھائی بھائی کو معاف نہیں کرتے ہم، جس کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، ساتھ گھر کے ساتھ گھر ہے، دوسرے کو ہم تکلیفیں دے رہے ہوتے ہیں معاف نہیں کر سکتے، دوسرے کو ہم اذیتیں دے رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سلم المسلمون باللسان ویدی، فرمایا کامل اکمل پورا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو، یعنی نہ ہاتھوں سے کسی کو تکلیف دے نہ زبان سے کسی کو تکلیف دے، وہ کامل مسلمان ہے۔ ذرا ہم اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیں، سوچیں ہمارے ہاتھ ایسے ہیں جس کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچی ہو، ہماری زبان ایسی ہے جس کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچی۔ خدا را ہم آج سے تحیہ کریں، اللہ کے دربار میں توبہ کریں۔ میں کم سن عمر آپ سے چھوٹا ہوں اور شاید آپ سے زیادہ گناہگار ہوں گا میں، لیکن خدا را یہ بات حقیقت اسی طرح ہے، اللہ کے سامنے ہم توبہ کریں، آج سے تحیہ کریں گے، آج سے ہی ہے نہ ہم کسی کو نہ ہاتھ سے تکلیف دیں گے نہ زبان سے کسی کو تکلیف دیں گے۔ کوشش کریں اعمال صالحہ کریں، نماز